عبد الکریم صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کی کیا فضیلت و مرتبت ہے اور کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے؟ تو عبد الکریم صاحب، قربانی کی فضیلت و مرتبت تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود قربانی کی ہے، یہ ان کی بھی سنت ہے۔ جب ہم عمل کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف سنت پہ عمل کرتے ہیں بلکہ ان کے حکم پر بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قربانی کے حوالے سے متعدد حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان تمام بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی کا جانور قبول کر لیا جاتا ہے، یعنی ہماری قربانی قبول ہو جاتی ہے، بشرطے کہ حلال پیسے سے ہو اور وہ جانور جائز ہو تو بالکل اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ پھر یہی قربانی کا جانور کل قیامت کے دن بھی سواری کے کام آئیں گے۔ تو اس طرح مختلف حدیثوں میں مختلف اس کی فضیلت و مرتبت کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے سوال کیا کہ کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے، تو ہر صاحب حیثیت لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے کہ جن کے پاس اپنی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اگر اس سے اضافی پیسہ موجود ہے یا سامانی تجارت موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کو چاہیے کہ قربانی کر لیں۔ اگر کسی کے پاس، اور صاحب نصاب ہونے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں اس کے اوپر سال گزرے گا تو پھر اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہے اور چند روز کے بعد ہی قربانی کا موسم آ گیا، قربانی کا مہینہ آ گیا ہے اور چند ہی روز پہلے اس کو یہ 2 لاکھ روپے ملے، 1 لاکھ روپے ملے گئے اور وہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، 2 لاکھ روپے اس کا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ قربانی کر لے، کیونکہ قربانی تو اب 1 سال کے بعد آئے گا، قربانی کا مہینہ پتہ نہیں اس وقت تک ہم زندہ رہیں نہ رہیں، تو قربانی کی اس فضیلت و مرتبت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ قربانی کر لیا کریں۔ تو جن لوگوں کو ایک حصہ لینے کی توفیق ہے اور وہ اگر حصہ لیتے ہیں تو ان کے بیوی بچے مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے مہینے کے لیے راشن کا پیسہ موجود ہے، اگر وہ قربانی کر لیں گے تو ان کے یہاں راشن کے پیسے نہیں ہوں گے، ان کے بچے بھوکے رہیں گے، تو پھر ان کو اس پیسے سے راشن لے لینا چاہیے۔ لیکن اگر ان کے پاس اضافی چیزیں موجود ہیں، سامان تجارت موجود ہے یا ایسی اضافی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں پڑتی، روزمرہ استعمال میں نہیں آتی، بلکہ مہینے 4-6 مہینے میں پورے سال میں وہ چیزیں استعمال میں نہیں آتی ہیں، تو ان چیزوں کو وہ بیچ کر قربانی انہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اضافی چیزیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ روزمرہ استعمال کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، اگر گرم کپڑے موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سردی کے موسم میں استعمال کریں گے۔ اسی طرح ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو موسم کی مناسبت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے ہونے سے یقیناً اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ موسم جو ہی تبدیل ہوگا ان چیزوں کو بندہ استعمال کرے گا۔ لیکن اگر ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال نہیں ہے، بیجا ہے، ایک آدمی کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں اور ایک گاڑی صرف وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو 2 گاڑی اضافی ہے، اسے چاہیے کہ ایک گاڑی تو کم سے کم بیچے اور بیچ کر قربانی کرے، ورنہ تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ اضافی چیزیں ہیں اور اضافی چیزیں جن کے پاس موجود ہوں وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اس میں سے پیسہ نکالیں یا ان چیزوں کو بیچیں اور بیچ کر پھر قربانی کر لیں۔ تو قربانی کے بے شمار فوائد ہیں، تو ان کے فضائل و مراتب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے تمام لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے کہ جن کو قربانی کے موسم میں قربانی کے جانور میں حصہ لینے یا الگ سے جانور کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے اور قربانی کریں گے تو ان کے بیوی بچے مشکلات کے شکار نہیں ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو بہرحال قربانی کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بولے کہ اسماعیل کو قربان کریں گے، راضی خدا پاک کو حلال کریں